منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منیر اکرم صاحب، ایک تو شہباز شریف صاحب کی جانب سے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کہا گیا کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جو اسلام آباد ٹاکس میں باتیں ہوئیں وہ طے ہونے جا رہی ہیں. پھر دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ الیکٹرانک دستخط ہونے جا رہے ہیں. اب اس میں جو چیزیں سامنے آئی میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایران یہ کرے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا، اور امریکہ یہ کرے گا کہ جو منجمد اثاثے ہیں ان میں نرمی اور جو پابندیاں ہیں اس میں نرمی کی جائے گی، اور باقی معاملات کو آگے جا کر ڈیل کیا جائے گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ خبریں بھی بریک ہوتے ہوئے سنی کہ چند گھنٹوں کی دوری پر ہے معاہدہ، اب تو پھر بھی 24 گھنٹے موجود ہیں دستخط ہونے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ زیادہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے اور اس دفعہ جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے اس میں یہ دستخط ہو جائیں گے؟ جی، میری نظر میں جو بیانات آئے ہیں دونوں طرف، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ معاہدہ بہت یعنی کہ قریب ہے یا ہو گیا ہے، اور اس میں اب کوئی فائنل نقطے میرے خیال میں پروسیس کے ہیں کہ اپروولز ایران کی طرف سے اور پھر امریکہ کی طرف سے. میرے خیال میں وہ فائنل پروسیس جو ہوتا ہے جس میں ایک فیصلہ کرنے کے لیے پورا کنسنسس ہونے جاتا ہے حکومت میں، تو اس قسم کے میرے خیال میں کوئی پروسیس کے سوالات رہتے ہیں. پر جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس پہ نظر آتا ہے کہ دونوں نے کچھ معاہدہ کر لیا، کچھ اگریمنٹ کر لی ہے، سمجھوتا کر لیا ہے. لیکن اب آپ کا ایک طویل جو ہے وہ سفارتی کریئر ہے، آپ نے بہت سے معاہدہ ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس نے پوری دنیا کو ایک چوکنگ پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ سسٹین کتنا عرصہ کرے گا، یا دونوں اپنی اپنی جو شرائط ہیں جو معاہدے میں رکھی جائیں گی اس پر کتنی دیر تک عمل درآمد کریں گے. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ جو ممکنہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یہ کتنے عرصے تک سسٹین کر سکتا ہے پھر؟ جی، اب یہ میرے خیال میں آگے چل کے یہ ظاہر ہوگا. میری نظر میں بہتر ہوگا اگر یہ معاہدہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی یا سلامتی کونسل سے اس کی اپروول ہو جائے، تو اس سے پھر معاہدہ ایک لیگلی بائنڈنگ ہو جاتا ہے جس کو پھر توڑنا مشکل ہوتا ہے. میری نظر میں مذاکرات اس کے بعد میں اگر جنگ بندی مکمل ہو جاتی ہے، ہرمز کھل جاتا ہے، امریکن بلاکیڈ ہٹ جاتا ہے، پھر جو مذاکرات چلیں گی وہ جو ایران کی جوہری پروگرام کے بارے میں اور جو اس کے اوپر جو سینکشن لگے ہیں اس کے بارے میں. تو اب یہ اس درمیان یہ وقت میں 30 یا 60 دن جیسے کہہ رہے ہیں، اس درمیان یعنی کہ بہت ایک فریجائل سچویشن ہوگی جس میں ہم نے یہی دیکھنا ہوگا کہ واپس سے کوئی جنگ شروع نہ ہو جائے یا اس کو کوئی سیبوٹاج نہ کرے. ٹھیک ہے، سیبوٹاج نہ ہو جائے. لیکن ایک میں آخری چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کا بلاک بھی اسٹرانگ ہے اس مذاکراتی عمل کو لے کر. پاکستان اکیلے تو نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمام 2 ممالک کو بھی ساتھ رکھا. ایجپٹ ہے، ترکی ہے، سعودیہ ہے، وزٹس بھی کیے گئے. ایک امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی ونڈو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، چائنا کے ساتھ بھی، اور پھر پاکستان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ بھی جو ونڈو ہے کمیونیکیشن کی وہ بہت اسٹرانگ ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے ممالک بھی ہیں اسرائیل کے علاوہ جو یہ چاہتے ہوں گے مڈل ایسٹ کے اندر کہ یہ معاہدہ نہ ہو، اور وہ جو 28 فروری کو جنگ شروع کی تھی جو تب ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ اچیو کیا ہی جائے؟ جی، میری نظر میں تو جو خلیج کے ممالک ہیں وہ تو سب چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے. جب جنگ جاری تھی تو اس میں شاید کچھ لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ حملے کرنے کے سے کچھ ایران میں تبدیلی آ جائے، ان کے رجیم میں تبدیلی آ جائے، پر وہ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اس وقت سب کے حق میں ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے
اور ہرمز کھل جائے تو میرے خیال میں وہ سب کے حق میں ہیں جو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی دا ٹائم وہ انڈرسٹینڈنگ باقی تمام ممالک میں بھی ڈیولپ ہو گئی جن کے حوالے سے پہلے خبریں یہ چلتی تھی کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس اٹیک کو کریں بھی اور وہ نتائج بھی حاصل کریں جو وہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ. سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اختر ہمارے ساتھ موجود تھے.